الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار اور معزز احباب، اس مدرسے کے اصلاح المومنین برہیٹ کے اراکین اور ممبران اور ذمہ داران اور برہیٹ کے علاقے اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کا تقریباً 2:45 بج چکا ہے اور اب تک آپ نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ ہر مقرر کو سنا۔ اس جلسے کی تاریخ 1 سال پہلے لے لی گئی تھی، لیکن وہ تاریخ تھی 10 اور 11 فروری۔ پھر آپ لوگوں کے ہاں کچھ چینجنگ ہوئی
مجھے بڑی دقت ہوئی، کیونکہ جب تاریخ دینے کے بعد عین وقت پر جب کوئی اس کو چینج کرتا ہے تو آگے پیچھے کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ میری طرف سے کینسل ہی کر دیا گیا تھا یہ جلسہ کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جو تاریخ میں آپ جلسہ کر رہے ہیں اس میں ہم خالی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں نے ہمارے محترم دوست جناب محمد کریم صاحب کو پکڑا اور پھر رابطے ہوئے، پھر اس میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگا اس کو دائیں بائیں کرنے میں، اور پھر کسی نتیجے تک پہنچے کہ آپ کے 2 دن کے اس جلسے کو اس میں 1 دن کی میں منظوری دوں۔ پھر یہ طے ہوا کہ آج 15 اپریل ہے، اب تو خیر 16 ہو گئی ہے، رات کے 12 بجے کے بعد 14 اور 15 فروری کو یہ پروگرام جو آپ کا رکھا گیا اس میں 15 فروری دے پایا۔ اس کنڈیشن میں یہ پروگرام دیا کہ ابھی جلسہ ختم کرنے کے بعد مجھے دیوگھر بھاگنا ہے، وہاں سے فلائٹ پکڑنی ہے، دلی پہنچنا ہے، پھر دلی سے 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے مجھے میرٹھ، اور میرٹھ کے بھی ایک گاؤں سے 16 میں جانا ہے، اور کل کا میرا وہاں پروگرام ہے، اور شاید کل شام تک میں وہاں پہنچوں۔ یعنی فلائٹ سے جانے کے بعد بھی 15 گھنٹے لگ جائیں، یہ اس طریقے کا یہ پروگرام ہوا۔ میں ابھی ہاشم بھائی سے یہی پوچھ رہا تھا، یہاں بیٹھے تھے آپ کے اس برہیٹ کے مدرسے کے جو ناظم ہیں، اور الحمدللہ 19 سال سے نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کل کا جلسہ بالکل پھیکا رہا، جلسہ نہیں کامیاب ہو سکا۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ رہے ہوں گے، تو کہنے لگے کہ ایسے ہی 150-200 لوگ رہے ہوں گے، کل کا جلسہ بالکل ناکام رہا۔ لیکن آج تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں ماشاءاللہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا گراؤنڈ آپ کا بھر چکا ہے کہ میں خود شستر ہوں کہ آگے آنے والے ایام میں آپ لوگوں کو کہاں جگہ دیں گے اور کیسے جگہ دیں گے۔ اور شاید اسی طریقے کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ہاشم بھائی نے کہا کہ اگلے سال کی جلسے کی بھی تاریخ کا اعلان کر دیجیے گا۔ یعنی ابھی آج کا جلسہ ختم ہوا نہیں اور اگلے سال کی ڈیٹ پھر لے لی، آئندہ سال کی، اور آئندہ سال 3-4 اپریل کو یہ جلسے کا ٹائم پھر فکس کر دیا گیا ہے، لیکن میں دونوں دن نہیں رہ پاؤں گا، میں نے ایک ہی دن کا ٹائم دیا ہے 4 اپریل۔ پروگرام ہے 3 اور 4 اپریل کا، یعنی آج سے 1 سال 2 مہینے کے بعد۔ پتہ نہیں میں بھی زندہ رہوں نہ رہوں، کتنے لوگ قبر میں پہنچ جائیں اور کتنے لوگوں کی اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لی گئی ہو۔ بہرحال آپ کے اس حوصلے کی میں داد دیتا ہوں اور اس ادارے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا سپاہی بنائے، اور اس ادارے کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مجھے تو امید تھی جو مجھے ٹائم ملے گا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ 1:30 یا 2 بجے تک مل جائے گا، لیکن 2:45 بج جائیں گے، اس کا علم خیر مجھے بھی نہیں تھا، ہوتا ہے۔ اور میرے لیے بھی اچھا یہ ہوا کہ پروگرام ختم کروں گا اور فوراً یہاں سے نکل کے اب سونے کا موقع نہیں ملے گا، سیدھے سفر دیوگھر کا۔ جتنی دیر آپ کے سامنے میں بیٹھوں، آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سنیں، کچھ اہم باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے سماعت فرمایا، اور ان سے بھی پہلے فضل الرحمان صاحب سے سماعت فرمایا، اور میں جہاں رکا ہوا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، امید علی صاحب کے گھر پہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں،
تو وہاں آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کون یہاں نظامت کے فریضے انجام دے رہا تھا کہ کون تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عبدالغفار صاحب بھی یو پی کے، فضل الرحمان صاحب بھی یو پی کے، مولانا جرجیت صاحب بھی یو پی کے، یو پی والوں کا قبضہ ہو گیا جھارکھنڈ پر۔ لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہو، یو پی والوں کا نہیں، اٹاوا والوں کا قبضہ ہوا ہے آپ کے جھارکھنڈ پر۔ فضل الرحمان بھی اٹاوا کے اور میں بھی اٹاوا۔ خیر اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین جس سے بھی دین کا کام لیتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے سے زیادہ اس پر عمل کریں، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ سچ بتاتا ہوں، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ لوگ باہر دکانوں میں، میری گاڑی کس پوزیشن اور کس کنڈیشن سے یہاں تک پہنچی وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ جب مجھ جیسے آدمی کو 100 قدم 200 قدم کی دوری پر آنے میں 15 سے 20 منٹ لگ جائیں تو آپ سوچئے کہ عام لوگوں کو کتنی پریشانی ہوگی۔ آپ جتنے یہاں مرد بیٹھے ہیں نا، اس سے زیادہ عورتیں برقع پہن پہن کے باہر جلیبیاں خرید رہی ہیں، لپسٹک خرید رہی ہیں، چوڑیاں خرید رہی ہیں۔ مجھے شاید ایسا لگتا ہے، میں نے آپ کی یہاں عید اور بقرعید تو دیکھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید کے دن بھی ایسا چہل پہل نہیں ہوتی ہوگی جیسے جلسے میں آج میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا دل کہہ رہا اندر سے، مجھے معلوم نہیں ہے، شاید اتنا چہل پہل عید کے دن بھی نہ ہوتی ہو مردوں کی عورتوں کی جتنی آج کے دن میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان جلسوں سے اصلاح کا کام لے، اور ہمارے بھائیوں کو جو بازاروں میں اور ان بہنوں کو جو بازاروں میں گھوم رہے ہو گھوم رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی پردے کے ساتھ جلسے میں آنے کی، پردے کے ساتھ جلسہ سننے کی، اور پردے کے ساتھ اپنے گھر واپس جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پردے کو اپنی زندگی میں نافذ فرمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ کی پہلی نظر معاشرے ہی پر تھی، سماج پر ہی تھی۔ سماج کیا ہوا یار؟ ابھی تک تو آپ کبھی ہلہ نہیں کر رہے تھے، میں آیا ہوں تو شور کرنا شروع کر دیا۔ دکھائی نہیں دے رہا ہوں؟ اے بھائی بیٹھ جاؤ، دیکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ پیچھے جو بیٹھے ہیں بھائی ایسے مت دیکھنا کہ مجھ پہ نظر لگ جائے، ویسے ہی 57 کلو کا ہوں اور کم نہ ہو جاؤں۔ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، پیچھے والوں کو دقت نہ ہو۔ اب بھائی اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے تو غصہ تو ان کا جائز ہے نا۔ آپ تو آ گئے چھچورا پن کر کے، فیلڈ دیکھ کے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے میدان میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بھی چلے جائیے، کتنے برقعے والیاں گودیوں میں لیٹی ہوئی ہیں دوسروں کو، اس رات میں بھی سب معلوم ہے۔ اب یہ لوگ شروع سے بیٹھے ہیں تو آپ ان کو بیچ میں کھڑے ہو کر ڈسٹرب کریں گے؟ بیٹھ جائیے بھائی۔ 25-26 سالوں سے جلسہ کر رہا ہوں، بہار میں تو پکڑے جاتے ہیں ہر جلسے میں لڑکے اور لڑکے، بٹھا لیا جاتا ہے، صبح پنچایتی ہوتی ہے، کیا کیا جائے، یہ سب دیکھا ہوا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ جلسے دین کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، بیچارے 19 سال سے ناظم ہیں، پوچھئے کتنی محنت کی ہوگی اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں، اتنی ترقی کرنے میں۔ اس جلسے کو کامیاب کیجئے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم نے معاشرے کی اصلاح کی، کیا برائیاں نہیں تھی؟ کون سی ایسی برائی تھی جو محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے عرب کے اندر موجود نہیں تھی؟ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے امیوں کے اندر ایک امی رسول انہی میں سے بھیجا، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے ہم نے ان کے اندر مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا
وَيُزَكِّيهِمْ، اور معاشرے کو پاک و صاف کرتا ہے، تزکیہ نفس۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور جرجیت صاحب اگر اس کو بیان کر رہے ہو اور وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ صاحب یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یہ ہمارے سماج میں یہ سب ہو رہا ہے تو اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان بتائی ہے کہ معاشرے کو پاک و صاف، سماج میں جو برائیاں ہیں وہ پاک و صاف کرتے ہیں، آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ عرب کے اندر کیسی برائیاں تھیں، ایک ایک پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ان برائیوں کو کیسے ختم۔ بھاگوت پران کا ایک منتر ہے، اس منتر میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اندھیرا اتنا ہوگا لیکن اس اندھیرے کو مٹانے والے محمد رسول اللہ ہوں گے نام کے ساتھ۔ اجیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتتو تیتے وویکا۔ منتر پڑھوں گا نہیں، بس ایک پڑھ دیا، ورنہ ٹی وی چینل پر دیکھیے تو آج بھی بول رہا ہے، بول رہا نہیں بول رہی ہے، وہ اس ہڈی کا حق ادا کر رہی ہے جو اس کے سامنے ڈالی گئی ہے۔ اور بنگال کا چناؤ جب تک ہو نہیں جائے گا ایسے کتے اور کتیاں بھی بہت بھونکیں گے، پرانی تقریریں میری ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بنگال سے ممتا ہٹ جائے اور پھر وہاں ہمارے مالک کی ہماری گورنمنٹ آ جائے۔ یہ بیچارے وہ اینکر اور اینکرنیاں یہ حق ادا کر رہے ہیں، اس ہڈی کا حق ادا کر رہے ہیں جو ہڈی ان کے سامنے ڈالی گئی۔ میرے گھر سے فون آیا، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری امی فون کر رہی ہیں۔ میں نے کہا امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ صرف ٹی آر پی بڑھائیں گے اور ہندو مسلم کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو اس کے لیے مولانا جرجیت سے بہتر کوئی اور دوسرا مولوی مل نہیں رہا ہے۔ آج بھی دکھا رہی ہے، آج بھی ایک اور بھڑکاؤ بیان مولانا جرجیت کا، ایک اور بھڑکاؤ بیان۔ یہ سارے بیان اویسی صاحب روز چینل پر دیتے ہیں لیکن ان کا بیان بھڑکاؤ نہیں، جرجیت صاحب نے کہہ دیا تو بھڑکاؤ بیان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، اجیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم۔ محمد جب اس دھرتی پر آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے، موہ مداندھکارم ناشم، یعنی محمد کے آنے سے پہلے بہت اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے کو ناش کرنے والے کون ہوں گے، اندھیرے کو مٹانے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، عرب کی دھرتی پر کوئی ایک برائی نہیں تھی جس کو ختم کیا ہو۔ عرب کی دھرتی پر اتنی برائیاں تھی، اتنی برائیاں تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خرید لیا کرتا تھا اور اس کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا۔ ہم نے کسی کو خرید لیا تو میرا غلام ہو گیا، کسی عورت کو یا لڑکی کو خرید لیا تو وہ میری لونڈی ہو گئی۔ انسانیت کو کچلا جا رہا تھا۔ انسانیت کی صورتحال یہ تھی کہ انسان جس کو اللہ نے سب سے افضل مخلوق بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان سب سے افضل ہونے کے باوجود پتھروں کے سامنے جھکتا تھا، لکڑیوں کے سامنے جھکتا تھا۔ درخت جس درخت سے اس کو برکت نظر آتی تھی اس درخت کی پوجا کی جاتی تھی، اور جس پتھر کی مورتی بنا دی جاتی تھی دیوی دیوتا، ان پتھروں کو پوجا جاتا تھا۔ سب سے افضل مخلوق ہونے کے باوجود یہ انسان پتھروں کی اور لکڑیوں کی اور درختوں کی پوجا کر رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ
شراب اتنی پی جاتی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو ماں کا دودھ یا شہد نہیں پلایا جاتا، سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالے جاتے تھے، اور شراب کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا تھا کہ شراب پی کر وہ بھول جاتا تھا کہ میری بیوی کون ہے اور میری بیٹی کون ہے۔ کبھی کبھی بیوی کو چھوڑ کر وہ بیٹی ہی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ فخر و قباحت کا یہ حال تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ میں تم سے اونچا، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے اونچا، میں تم سے افضل، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے افضل، میری قوم سب سے اونچی، وہ کہتا تھا کہ میری قوم سب سے اونچی۔ جوئے میں لوگ رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، اور مکان ہار جاتے تھے تو بیوی لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ عورتوں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کو کپڑے پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان عورتوں کی زندگی میں ان کا مرد مر جائے، شوہر مر جائے، تو کوئی بھی بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اس عورت کو منحوس سمجھتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ عورت اپنی زندگی میں اپنے آدمی کو نگل گئی، اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ پھلے گا نہیں، پھولے گا نہیں، یہ عورت اس کو بھی ڈس جائے گی۔ شادیوں کے طریقے انتہائی غلط اور بھیانک تھے، نکاح کر کے گھر میں کو لاتا تھا لیکن ملنا نہ ملنا اس کی مرضی ہوتی تھی، جو چاہے اس کی بیوی کو لے جائے، اس کے ساتھ رہے، کھائے پیے اور ہم استری کرے، اگر اس سے بچہ ٹھہر جائے تو یہ چاہے تو اس کو بلا لے اور چاہے تو نہ بلائے۔ یہ شادی کے بعد بھی بیوی کی یہ کنڈیشن تھی۔ لڑکے پیدا ہوتے تو اس ڈر سے مار ڈالے جاتے کہ یہ کہیں بڑے ہو کر میرے ساتھ نہ کھائیں، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا، ان بچیوں کو اس زندہ دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہ تھا۔ ہم اور آپ سب مل کر پورے ہندوستان میں سارے مدرسے ملا لو، سارے مولویوں کو جوڑ لو، کئی لاکھ مولوی، کئی ہزار مدرسے، لیکن ابھی صرف ایک برائی نہیں رک پائی، جہیز۔ محمد رسول اللہ نے معاشرے کو کیسے صاف کیا، کس طریقے سے معاشرے کو پاک کیا، ہم نہیں جانتے۔ شراب دھیرے دھیرے حرام ہوئی کیونکہ اتنے رسیا تھے شراب کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر جیسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی شراب حرام قرار دے دیجئے، شراب بہت نقصان پہنچا رہی ہے سماج میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں عمر اگر شراب حرام کر دیں گے تو یہ لوگ شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ پائیں گے، پیدا ہوتے ہی بچے کے منہ میں شراب ڈالی جاتی ہو، اتنی شراب پینے والی قوم یہ شراب کیسے چھوڑ دے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کئی مرتبہ کہا اللہ کے رسول شراب حرام قرار دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں۔ سوچئے کتنا مشکل تھا شراب کو حرام قرار دینا۔ پہلی آیت جو شراب کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے وہ یہ کہ شراب اور جوئے میں منافع بھی ہیں، منافع للناس، شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے
کچھ منافع بھی ہے، کچھ اچھائی بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے حرام نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، یعنی نفع تو ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جب شراب پیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سکون مل جائے گا، شراب پی لیں گے تو ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، ایک عادت کے طور پر شراب پی رہا ہے۔ لیکن عرب کے لوگ عادت کے طور پر شراب نہیں پیتے تھے، وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ کسی غریب کو پیسہ دینے میں ان کی چھاتی پھٹتی تھی، نہیں ایسے دیں گے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اتنی محنت سے کمایا ہم غریب کو کیسے دے دیں۔ لیکن وہ غریب کے ساتھ جوا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور اس جوئے میں ہار جاتے تھے تو ان کو تسلی ہوتی تھی کہ چلو جوئے میں ہار گئے، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریب کی مدد کی جائے۔ تو جوئے میں وہ ہار جاتے تھے اور یہ سوچ لیتے تھے کہ ہم جوئے میں ہار گئے ہیں، ایک غریب آدمی کو پیسہ مل گیا، رقم مل گئی، چلو جانے دو۔ شراب اس لیے پیتے تھے کہ شراب کا نشہ چڑھ جاتا تھا تو دولت لٹا دیتے تھے غریبوں میں، فقیروں میں۔ اب وہ جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے چلو شراب کے نشے میں لٹایا، ایسے دینے میں تکلیف ہوتی تھی، شراب کے نشے میں لٹا دیتے تھے تو کچھ فائدہ بھی تھا۔ شراب پی کر غریبوں میں پیسہ دینا، جوا کھیل کر غریبوں سے جوا ہار جانا، کچھ منافع تھا، لیکن ان دونوں کا گناہ اور ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ، اس لیے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن سب لوگوں نے نہیں، اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے دوسری حالت کیا ہوئی، کچھ صحابہ جس میں حضرت علی بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے کھاتے شراب کا دور چلنے لگا، شراب بھی پینے لگے۔ صحابہ کرام نے شراب بھی پی، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ ایک انصاری کی دعوت پر یہ تمام لوگ شریک ہوئے، کھانا کھایا اور شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے پی۔ شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا اور نشہ جب آیا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا، اب مغرب کی نماز پڑھنے لگے یہ لوگ، شراب کے نشے میں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، اور اس صحابی نے نماز پڑھاتے پڑھاتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک تو بالکل صحیح پڑھا، اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنے لگے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن شراب کے نشے میں وہ صحابی کیا پڑھ گئے؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، وہ یہ پڑھ گئے۔ اے کافرو، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، لیکن پڑھ کیا گئے؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ پورا معنی ہی بدل گیا۔ جب نماز کی حالت میں قرآن غلط پڑھا جانے لگا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمانوں والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو، تب جب نشے میں ہوا کرو تب نماز مت پڑھاؤ، نہیں نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تم ہوش میں نہ جاؤ، تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے لگو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے، جب تک یہ سمجھنے نہ لگو تب تک نماز پڑھنے مت جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب بہت سے اور صحابہ نے شراب چھوڑ دی اور اس آیت نے بہت سی شراب چھوڑوا دی، حالانکہ حرام اب بھی نہیں ہوئی، حرام
نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو. اب صبح 11 بجے کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تھا. کیوں؟ شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا, نشے میں آ گئے تو ظہر کا وقت ہو جائے گا, ظہر کا وقت ہوگا تو جماعت چھوٹ جائے گی. چھوڑ دیا. اب ظہر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے, ظہر کے بعد شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا, پھر عصر کا وقت ہو جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی جماعت چھوٹ جائے. عصر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے, مغرب کا وقت آ گیا اور نشے میں اگر ہم ہوئے تو مغرب کی جماعت چھوٹ جائے گی. اب وہ یا تو عشاء کے بعد شراب پیتے تھے یا فجر کے بعد شراب پیتے تھے. بہت سے لوگوں کی شراب اس کنڈیشن میں چھوٹ گئی. مدینے کے اندر انصاری اور مہاجرین آپس میں لڑ گئے. شراب پینے کے بعد مہاجرین اور انصار لڑ گئے. مہاجرین نے شراب پی, انصاریوں نے بھی شراب پی. مہاجرین کہنے لگے ہم تم سے اچھے ہیں, ہمارے نبی ہمارے قوم قریش میں آئے ہیں, ہم قریشی لوگ ہیں, لہذا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے. اور انصاری شراب کے نشے میں کہنے لگے لو یہ ہم سے اچھے ہیں, بھوکے آئے تھے مکے سے, ننگے آئے تھے مکے سے, ہم نے رہنے کے لیے گھر دیا, ہم نے یہاں اپنی لڑکیوں کی شادی ان کے ساتھ کی, ہم نے اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا. یہ بھوکے اور ننگے آنے والے ہم سے اچھے, ارے ہم تم سے اچھے ہیں, ہم نے تم بھوکوں کو کھانا کھلایا, تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا. یہ جھگڑا اتنا بڑا شراب کے نشے میں کہ انصاریوں نے بھی تلواریں نکال لی اور مہاجرین نے بھی تلواریں نکال لی. دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے ڈر پہ آ گئے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ڈر پہ آ گئے شراب کے نشے میں. جب یہ کنڈیشن دیکھی تب شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں, آج کے بعد اب اس کنڈیشن میں یہ حالت کہ شراب پی کر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے ہو, ایک دوسرے سے افضل قرار دینے لگے ہو, جبکہ ہم ان تمام خرافاتوں کو ختم کرنے آئے تھے. کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, سب برابر ہیں, سب کا برابر کا حق ہے. میں یہ تعلیم لے کر آیا تھا لیکن تم نے تو اس تعلیم ہی کی دھجیاں اڑا دی. اب شراب, جوا اور بتوں کے نام پر چلنے والے چڑھاوے اور 500 کے ڈھال کے تیر, رجسوں من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کی گندگی ہیں, حرام ہے یہ سب تم پر. فاجتنبوہ, اجتناب کرو, ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے, معاشرے سے اس چیز کا صفایا کیا ہے. اب تو سکون سے بیٹھو میرے بھائی, اب تو سکون سے بیٹھو. 35 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے, تو میرے ساتھیوں غور کرو, اس طرح شراب حرام ہوئی. عرب کے اندر ایک اور رواج تھا جو میں نے بھی شروع میں بتایا آپ کو. لوگوں کو خریدا جاتا تھا, ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا, ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا جاتا تھا کیونکہ وہ خرید لیے گئے. لڑکیوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے, ان لوگوں کی آزادی کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے. تو آپ نے کچھ جرائم کی سزا اتنی سخت متعین فرما دی کہ اس سزا میں روزہ رکھنے سے بھی بہتر اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی بہتر غلام کو آزاد کرنا قرار دیا. یہ آزادی کی مہم چھڑ گئی. کوئی شخص اگر اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے کہہ دے
انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، جا ہٹ ہٹ، آج کے بعد تجھے چھوؤں گا نہیں، اب آج کے بعد تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی۔ اگر یہ کہہ دے تو اب وہ جب تک یہ سزا نہیں بھگتے گا تب تک وہ بیوی نہیں بنا سکتا اپنی بیوی۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو مل نہیں سکتا تھا۔ اب وہ ماں کی طرح خدمت کرنا پڑے گی اس کی، وہ کہے پیر دباؤ تو دبانا پڑیں گے، وہ کہے میرے کپڑے دھلو تو دھلنا پڑیں گے، اب اس کی خدمت ماں کی طرح کرنا پڑتی۔ حضرت اوس بن ثابت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہی تو بول دیا تھا، انت علیہ کظہر امی، کسی بات میں غصہ ہو گیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی۔ خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کوئی راستہ نکالیے، اللہ کے نبی نے بھی منع کر دیا، کوئی راستہ نہیں۔ وہ جب مسجد نبوی کے اندر گئی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اگر تو راستہ نہیں نکالے گا تو کون راستہ نکالے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو جس کو ماں بول دیا گیا ہے اس کو دوبارہ بیوی بنانے کے لیے ایک سزا متعین کر دی۔ یہ سزا بھگتنے کے بعد ہی تم بیوی بنا سکتے ہو۔ پہلی سزا یہ متعین کی ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی کو اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اب ان کو دوبارہ اپنی بیوی ماننے سے پہلے اور دوبارہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ دیکھیے آزادی کی کتنی فکر ہوئی، انسانیت کسی کی غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، اس لیے آزاد ہونے کا حق ہے۔ تو آپ نے یہ متعین کر دیا کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اور غلام بہت مہنگا ہوتا تھا، اتنی قیمت کسی کے پاس اگر نہ ہو، اتنا مہنگا غلام نہ خرید سکے اور غلام آزاد نہ کر سکے، تو پھر دوسرا آپشن یہ دیا کہ 60 روزے رکھے، وہ بھی پے در پہ کنٹینیو ریگولر روزے رکھے 60، اور تیسرا آپشن یہ دیا اگر 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو ایک ٹائم کھانا کھلائے۔ اب چاہے ایک دن کھلا دے 60 کو بلا کر، یا ایک کر کے 60 دن کھلائے، یا 10 کر کے 6 دن کھلائے، یا 30 کر کے 2 دن کھلائے، جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ 60 پورے کر لو تب تمہاری بیوی بن جائے گی، اب تم جا سکتے ہو اپنی بیوی کے پاس۔ غلام کی آزادی یہ وہ کر رہا ہے جہاں عرب کے اندر غلام بنانے کا رواج تھا، ان پر ظلم کرنے کا رواج تھا، اور اسی طریقے سے جرم وہ جو ابھی عبدالغفار صاحب سے پوچھا گیا تھا سلفی سے مسئلہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو میں تو ہاشم بھائی سے کہہ رہا تھا لگتا ہے یہ کرنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کر لیا ہو۔ کئی مرتبہ کو یہ مسئلہ میں خود بیان کر چکا ہوں اور ابھی تک وہی مسئلے پوچھے جا رہے ہیں۔ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو یہ روزہ دونوں کا بیکار ہو جاتا ہے، مرد کا بھی بیکار، عورت کا بھی بیکار، دونوں کا روزہ، یہ روزہ ختم ہو گیا۔ اب سزا، یہ روزہ تو بعد میں رکھنا ہی پڑے گا، یہ روزہ جو اس کنڈیشن میں تم ملے ہو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے، یہ دونوں کا روزہ خراب، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ اب سزا سنیے، سزا کیا ہے؟ اب سزا صرف مرد کو ملے گی یا سزا عورت کو بھی ملے گی؟ اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے
کہ اگر روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کی ہے اور بیوی بھی راضی تھی، بیوی بھی ایگری تھی کہ چاہو ٹھیک ہے مل لیتے ہیں، اگر وہ اس کو بھگاؤ تو اس نالائق کو بھگاؤ یہاں سے، ابے میں کوئی لڑکی ہوں جو میرے اوپر لائٹ مار رہا ہوں؟ ارے وہ لال والی لائٹ مار رہا ہے، کبھی نہیں ہے تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے۔ کوئی تیری بہن بیٹی پہ مار رہا ہوگا، جا کے پتہ لگا۔ اب اگر لائٹ آئی تو ایسا جواب دوں گا، ایسا بولوں گا کہ بھاگ جاؤ گے شرم کی وجہ سے، سیدھے آنکھ پہ گئی۔ اس کی ریزز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بیوی بھی راضی تھی تو دونوں پر کفارہ، اور اگر بیوی راضی نہیں تھی، صرف مرد نے اس کو گھبرایا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو عورت صرف وہی روزہ پورا کرے گی جس روزے کی حالت میں اس سے ہم بستری کی گئی، اس کا وہی روزہ خراب مانا جائے گا، وہ بعد میں پورا کر لے گی، رکھ لے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو، لیکن اگر وہ بھی ہم بستری میں راضی تھی تو دونوں کو یہ سزا دونوں کے لیے ہے، اور وہ سزا کیا ہے کہ مرد بھی ایک غلام آزاد کرے گا اور عورت بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ ہنس گیا ہوگا بیچارہ پوچھنے والا، اب سوچ رہا ہوگا کہ اب تو وہی جانتا ہوگا کہ دونوں راضی تھے کہ ایک راضی تھا، اب تو وہی جانتا ہوگا نا۔ تو ایک غلام آزاد کرے گا مرد، اور اگر عورت بھی راضی تھی تو وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گی۔ دیکھیے غلام کو آزاد کرنے پر کتنا زور دے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلامی کی زنجیر سے نکالنے کی کیا مہم چلائی اللہ کے نبی نے۔ اور اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہی 60 روزے مسلسل کنٹینیو پے در پے، اگر صرف مرد راضی تھا عورت نہیں تو صرف مرد پورے کرے گا، عورت صرف وہی ایک روزہ پورا کرے گی، بقیہ 60 نہیں۔ لیکن اگر عورت بھی راضی تھی تو عورت 2 روزہ بھی پورا کرے گی اور بعد میں 60 روزے بھی مسلسل کنٹینیو پے در پے وہ بھی رکھے گی۔ اور اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ مرد بھی، اور اگر عورت رضامند تھی تو عورت بھی، اگر عورت راضی نہیں تھی تو عورت پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے گی۔ تو غلامی کی زنجیروں کو اس طریقے سے توڑا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہم چلائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تھے اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو بھوک لگی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا کیا تم بکریاں چراتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا بیعنی شاطن، کیا ایک بکری بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہے، میں نہیں بیچ سکتا، میں تو غلام ہوں اپنے مالک کا، میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عمر نے کہا بکری ایک مجھے بیچ دو، میں اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر تمہیں دے دوں گا، تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو مار ڈالا، بھیڑیے نے ایک بکری مار ڈالی، ایک بکری کھا گیا، تمہارا مالک تمہیں کچھ نہیں بولے گا کیونکہ جنگل میں اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت عمر ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا لے جاؤ یار اپنا کام کرو۔ وہ پھر بکریاں چرانے لگا۔ حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا، کیوں نہیں بیچو گے؟ تم جتنی قیمت مانگو گی اتنی قیمت تمہیں دے دی جائے گی۔ ارے غلامی کرتے ہو تم بھی، ان روپیوں کے اس درہم کے مالک بن جاؤ کہ جو
تو میں تمہیں دوں گا، بتاؤ کتنے درہم لوگے؟ اپنے مالک سے جھوٹ بول دینا۔ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے جب دوبارہ حضرت عمر فاروق سے یہ سنا تو چیخ کر کہنے لگا این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ جب واپس آئے تو دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو بھی اور اس غلام کو دونوں کو بلایا۔ جب دونوں دربار خلافت میں پہنچے تو وہ غلام ڈر گیا، سوچنے لگا یہ تو امیر المومنین ہے، کل میں نے ان کو بکری نہیں بیچی، آج پتہ نہیں یہ مجھے کیا سزا دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا آئے اس غلام کے مالک، کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کو بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا تم جتنی قیمت مانگو گے اتنی قیمت دی جائے گی، لیکن اس غلام کو میرے حوالے کر دو۔ جب اس نے یہ سنا کہ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے تو اس نے جتنا رقم مانگی حضرت عمر نے اتنی رقم اس کو دے دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ وہ سمجھو کہ اب مجھے عمر غلام بنا کر رکھیں گے، لیکن جب مالک چلا گیا غلام بیچ کر، حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے کل جو کہا این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم نے اس بکری کو نہیں بیچا، جبکہ دولت تمہیں مل رہی تھی، رقم تمہیں مل رہی تھی، اس کے باوجود تم نے نہیں بیچا۔ تم عمر سے نہیں ڈرے، عمر کے رب سے ڈرتے ہو، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ ابھی تم اپنے مالک کے انڈر میں تھے، اس لیے تم اپنی مرضی کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تھے، رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ تمہارا مالک تم سے جب کام کرائے گا تب تمہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہی کلمہ اختیار کیے رہنا، یہی کلمہ اختیار کیے رہنا اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہی کلمہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا۔ تو غلام کو آزاد کرنے کی ایک مہم چلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے غلاموں کو آزادی ملتی تھی۔ ایک اور چیز کو نظر ڈالیں، انسانیت پیروں تلے روندی جا رہی تھی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا۔ سب سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے، اور اللہ نے ساری انسانیت کے بارے میں کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، صرف مسلمان کو نہیں،